ہم اور آپ جامع مسجد کے اندر ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ ہم بندے مومن کو ماہ رمضان جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مہینہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کا روزہ انہی پہ فرض کرتا ہے جو مومن ہو۔ ذرا زور سے بولو، رب تبارک و تعالیٰ نے مومن کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کیا ہے تو مومنوں کا ذکر کیا ہے، ذکر کیا ہے تو مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، ذکر کیا ہے تو جو خدا سے محبت کرنے والا ہو اس کا ذکر کیا ہے، جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہو اس کا ذکر کیا ہے، جو خدا اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو اس کا ذکر کیا ہے، جو خدا کو مانتا ہو، جو خدا کی کتاب کو مانتا ہو، جو خدا کے رسول کو مانتا ہو، جو جنت اور دوزخ کو مانتا ہو، انہی لوگوں پر اللہ نے روزے کو فرض بھی کیا۔ غور طلب ہے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ رمضان کا روزہ رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی ہمیں عطا نہیں کر دیا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ یہ کروڑوں بیماریوں کا علاج کا نام رمضان المبارک ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن خود بول رہا۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر، ہمارے بالخصوص معاشرے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ضعیف ہو جاؤ تو حج کرو، پوری عمر نکل جائے تو پھر عمرہ کرو، جب بڑھاپے کے دہلیز پر کھڑے ہو جاؤ ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دے تو پھر پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ یعنی اب اس کی گارنٹی ختم ہو گئی ہے، وارنٹی میں ہے وہ، تب کہیں جا کر وہ نماز شروع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جسم کے اندر طاقت ہو، جسم کے اندر قوت ہو، ہاتھ سلامت ہو، پاؤں سلامت ہو، آنکھیں سلامت ہو، کان سلامت ہو، تو ماہ رمضان المبارک کا روزہ اس پر فرض نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اس پر فرض نہیں، اس پر روزہ کب فرض ہوتا ہے جب مکمل طور پر وہ بڈھا ہو جائے، ضعف و نقاہت جسم میں آ جائے، کمزوری آ جائے، چلنے کے قابل نہ ہو، اٹھنے کے قابل نہ ہو، بیٹھنے کے قابل نہ ہو، سننے کے قابل نہ ہو، تو پھر خیال آتا ہے رب کا۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں یہ کان کھول کر سنو، میرا رب کبھی بھی اپنے بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں، میرا رب کبھی بھی اپنے بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہمیشہ محتاج یہ بندے اپنے رب کی عبادت کے رہے۔ رب کبھی اپنے بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہوا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ میری عبادت کریں گے، میرے لیے روزہ رکھیں گے، میرے لیے زکات دیں گے، میرے لیے صدقات کریں گے، میرے لیے خیرات کریں گے۔ اگر میں نے بندوں کو پیدا کیا ہے تو حج بیت اللہ سے مشرف ہوں گے، عمرے کے لیے میری کعبہ کے اندر آئیں گے، میری کعبہ کی زیارت کریں گے۔ وہ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ اپنے لیے کرتے ہو، یہ تم اپنے لیے کرتے ہو۔ ہاں اتنا ضرور یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اسی میں منشا میرے رب کی بھی ہے۔
اسی میں منشا میرے رب کی ہے، اسی میں اطاعت میرے رب کی ہے، اسی میں فرما برداری میرے رب کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو یقین جانو کہ وہ مولا بھی تم سے راضی ہوگا، وہ مولا بھی تم سے راضی ہوگا، راضی ہوگا، محتاج تمہارا نہ رہے گا، محتاج تمہارا نہ رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ یار ہٹا کٹا نوجوان ہے، ہٹا کٹا نوجوان، قسم خدا کی اگر دیکھے تو یوں محسوس ہوگا کہ کافروں پر اکیلا یہ بھاری ہے، لیکن جب بات آ جائے روزہ رکھنے کی، جب بات آ جائے دین اسلام کی، تو کہتا ہے کہ کیا کروں مولانا، مجھ سے روزہ رکھنا ہوتا ہی نہیں، مجھ سے روزہ رکھنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کھلے عام روڈوں پر کھانا کھانے والے، راستے پر بیڑی سگریٹ پینے والے، ہوٹلوں کے اندر چائے نوشی کرنے والے، تمہارے جسم کے اندر اللہ نے قوت دیا ہے، تمہارے جسم میں طاقت دیا ہے، تم پر یہ روزے کو فرض کیا گیا، یہ کوئی بندہ نے نہیں کیا، کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا، کسی ایم ایل اے نے نہیں کیا، کسی دنیا کا بادشاہ نے نہیں کیا، وہ مولا تم پر روزے کو فرض کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے جسم میں قوت کو ڈالا ہے، جس نے تمہیں اب تک سلامت رکھا ہے، جس نے تمہیں اب تک زندہ رکھا ہے، پھر بھی اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ رب نے اس لیے تو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم